2 ہجری اور ماہ کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ان روزوں کو فرض کیا ہے، وہ مہینہ یہی مہینہ تھا جس میں آج ہم سبھی احباب موجود ہیں، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ دوستان شکار، اب اس آیت کریمہ کے اگر میں 2 نکات کی بات کروں تو پہلی چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ روزے فقط آقا علیہ السلام کی امت پر خالق کائنات نے فرض قرار نہیں دیے، بلکہ اگر ہم شریعت موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا شریعت عیسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان شریعتوں کے اندر بھی رب کائنات نے روزوں کو فرض کیا تھا، ان میں بھی روزے فرض تھے۔ اب ان کی شکل کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی، وہ روزے کس طرح سے رکھتے تھے، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن روزے پہلی شریعتوں پر بھی اللہ رب العزت نے واجب و فرض کیے تھے۔ اسی طرح حاضرین محترم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو روزہ جو ہے اس کے اندر چند چیزوں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کھانے سے اجتناب کرے، کھانے سے رک جائے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے کہ انسان کوئی مشروب پینے سے رک جائے، ان چیزوں سے اجتناب کا نام روزہ ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے انسان اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب اس نے روزہ رکھا ہو۔ پھر اسی طرح جو چوتھی چیز ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ روزے کی نیت جو ہے یہ بھی انسان پر واجب ہے، فرض ہے۔ اب نیت خواہ آپ زبان سے پکار لیں تب بھی نیت بن جائے گی، یا اگر آپ دل کے اندر ارادہ کر لیتے ہیں، رات کو ارادہ کر لیتے ہیں کہ کل صبح میں روزہ رکھوں گا تو آپ کی نیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو نیت جو ہے یہ ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ مثلا اگر آپ نے رات کو کھانا کھا لیا اور اگلا سارا دن آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے مغرب کے بعد جا کر کھانا کھایا، تو مجھے بتائیے کیا وہ آپ کا روزہ ہوگا؟ وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ فقط بھوک اور پیاس ہوگی، لیکن اس کو ہم روزہ نہیں کہہ سکتے۔ روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے انسان اس کی نیت کرتا ہے، نیت خواہ زبان سے کر لے یا دل سے کر لے تو اس کی نیت مکمل ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اب رمضان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کے متعلق میں چند آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ان حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اپنا مائنڈ بنائیے، چونکہ ابھی ہمارے پاس 2 جمعۃ المبارک ہوں گے، ایک آج کا اور ایک اگلا، کہ جب ہم اپنا پختہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا سارا مہینہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ تو اب ذرا اہمیت کو سنیے گا کہ ان روزوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کو کیا عطا فرماتا ہے۔ پہلی جو چیز ہے اس کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی جو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اے بندے، اگر تو نے حالت ایمان میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے فقط میری رضا حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے تو میں تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ روزوں کی فضیلت ہے۔ پھر اسی کے متعلق اور حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جو رات کو قیام کیا جاتا ہے، نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، قیام اللیل کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اور پہلی جو حدیث پاک
میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور ابھی جو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو راز کا قیام کرتا ہے کس حالت میں؟ حالت ایمان میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، رات کا قیام کرے، نماز تراویح ادا کرے، قیام اللیل کرے، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ رب العزت اتنی فضیلت عطا کرتا ہے اس بندے کو جو رات کو قیام کرتا ہے کہ اس انسان کے گناہوں کو یوں پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح وہ بندہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اب دیکھیں جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جی، وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ عالم ارواح سے انتقال کرتا ہوا وہ بندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، نورانی ماحول ہوتا ہے، جی عالم ارواح سے انتقال کرتا ہے اور منتقل جگہ بدلتے ہوئے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، جب وہ بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر مادیت پرستی ہے، پھر انسان جب جو بڑا ہوتا ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے، جی پھر انسان حسد بھی کرنے لگتا ہے، انسان غیبت بھی کرنے لگتا ہے، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان حلال کے اندر حرام کی ملاوٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستان سی وقار اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جب کوئی انسان عالم ارواح سے انتقال کرتا ہوا اس دنیا کے اندر آتا ہے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان رات کا قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو خالق کائنات اس انسان کو بھی یوں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح ابھی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے رات کو قیام کرنے کی۔ پھر اسی طرح دوستان سی وقار اگلی حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ بولیے ذرا کتنی خوشیاں ہیں؟ سب بولیے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی ارشاد فرمایا اذا افطر فارحا، جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اس کے سامنے ہر طرح کا میوہ موجود ہوتا ہے، ہر طرح کے مشروبات پڑے ہوتے ہیں، ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے، ہر طرح کا پھل موجود ہوتا ہے۔ جب انسان سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے کرتے فقط اس کی رضا کی خاطر بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور وقت افطار اسی کے حکم سے روزہ افطار کرتا ہے، مشروب پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، تو اللہ رب العزت وقت افطار اس بندے کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے اگر انسان نے روزہ نہ رکھا ہو، بے شک 2 دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، جب کھانا کھائے گا مجھے بولیے اس کو خوشی میسر آئے گی؟ اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ جی جتنا اچھا بے شک اس کے سامنے آپ بکرے کا گوشت رکھ دیں یا اچھے سے اچھا کھانا پکا کر بٹیر بنا کر اس کے سامنے رکھ دیں یا خوبصورت پھل اس کے سامنے سجا دیں، لیکن اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ اب وقت افطار انسان کو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وقت افطار انسان کو خوشی اس لیے میسر آتی ہے کہ انسان نے نماز فجر سے لے کر جو مغرب تک بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، گناہوں سے بچا رہا، فقط نیکی کے کام کرتا رہا، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا بلکہ فقط ایک ہی مقصد تھا کہ خالق کائنات مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان جب روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے تو اللہ پاک وقت افطار اس انسان کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور عمر حیات صاحب دوسری خوشی ایسی خوشی ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اس طرح کی کوئی دوسری خوشی نہیں ہے، اور وہ خوشی کیا ہے
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لقیا ربہ فریحا. ہائے ہائے، دوسری خوشی کیسی خوشی ہے؟ اذا لقیا ربہ فریحا، کہ روزہ دار جب خالق کائنات سے ملاقات کرے گا تو اللہ پاک اس وقت خوشی عطا فرمائے گا. جو انسان روزہ رکھتا ہے خالق کائنات اس انسان سے ملاقات فرماتا ہے، اس انسان کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اس انسان کو خالق کائنات اپنا مٹھڑا دکھلاتا ہے. دوستان زیباکار، جنت کا دن ہوگا. اللہ رب العزت جنت کے اندر تمام جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں، تم نے میری خاطر زندگی بسر کی ہے، میری خاطر گناہوں سے بچتے رہے، میری خاطر میری اطاعت کرتے رہے، تاجدار کائنات کی سنت پر عمل کرتے رہے، میری خاطر زندگی بسر کر کر آئے ہو، آج جنت کے اندر موجود ہو. کیا جن چیزوں کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں میسر آ گئی؟ میں نے نہروں کا وعدہ کیا تھا، نہریں مل گئیں؟ باری تعالیٰ تیری ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں. آج ہم جس چیز کی تمنا کرتے ہیں، جس چیز کی آرزو کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ فوراً ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. مولا تیری ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں. خالق کائنات دیکھے گا کہ جنت کے ایک کونے میں چند لوگ اداس بیٹھے ہوں گے، خاموش بیٹھے ہوں گے. اللہ رب العزت ان سے متوجہ ہوگا اور ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب بندو، میری خاطر زندگی بسر کرنے والوں، کیا میری نعمتیں میسر نہیں آئیں؟ کیا تمہیں محلات نہیں ملے؟ کیا تمہیں نہریں نہیں ملی؟ جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ میسر نہیں ہے؟ عرض کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، باری تعالیٰ ہم نے زندگی اس لیے بسر تو نہیں کی تھی کہ ہمیں نہریں میسر آ جائیں. مولا ہم نے زندگی اس لیے بسر نہیں کی تھی کہ ہمیں تیری یہ نعمتیں میسر آ جائیں. مولا پوچھے گا پھر کیا چاہتے ہو؟ مولا ہماری زندگی کا فقط ایک ہی مقصد تھا، ہم نے جو اطاعت کی ہے، تیری بندگی بجا لاتے رہے، ہم قیام اللیل کرتے رہے، ہم روزوں کا اہتمام کرتے رہے، تیری خاطر مولا ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرے بھی کی ہیں، ہم نے دوسروں کی مدد بھی کی ہے، ہم صدقات بھی ادا کرتے رہے، ہم زکات بھی ادا کرتے رہے، ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے رہے. مولا یہ تیری بندگی بچا لاتے رہے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو ہمیں جنت عطا کرے اور جنت کے اندر یہ تیری نعمتیں میسر آئیں. مولا پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ مولا ہماری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی کہ مولا تمام پردوں کو اٹھا کر ہمیں اپنا مکھڑا دکھلا. مولا ہم تو فقط تیرا دیدار کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تیرے دیدار کی خاطر، تیرا مکھڑا تکنے کی خاطر مولا ہم نے تیری اطاعت کی ہے، تیری بندگی بجا لائے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، آج میرے اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہیں ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، پردوں کو اٹھا دیا جائے اور اس بندے کو بلا حجاب میرا دیدار کروایا جائے. جنت کے اندر انسان کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا کرے گا. اور دوستان زیباکار، کتنا خوش نصیب ہے روزہ دار، کتنا خوش نصیب ہے صائم، جو سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، جی ان کاموں سے رک جاتا ہے جن سے خالق کائنات نے منع فرمایا ہے اور تاجدار کائنات نے منع فرمایا ہے. اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کو بھی خالق کائنات اپنا دیدار کروائے گا، اپنا مکھڑا دکھلائے گا. تو کتنی زیادہ فضیلت کی اور اہمیت کی بات ہے. حاضرین محترم، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں. پھر اگلی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. صحیح بخاری آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ درجہ جس کو حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. اس کے اندر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. جنت کے جتنے دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. ریان نام ہوگا. اب آگے سنیے گا، ارشاد فرمایا، یدخل منہ الصائمون یوم القیامۃ
اس ریان دروازے میں سے جو جنت کا دروازہ ہے فقط روزہ دار گزر سکیں گے. کون گزریں گے بولیے؟ اس میں سے کوئی اور عبادت کرنے والا گزرے گا نہیں. جو روزے رکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس الریان اس دروازے کو بنایا ہے. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار اس میں سے گزر جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یعنی روزہ دار کے علاوہ کوئی اور شخص اس میں سے داخل نہیں ہو سکے. قیامت کا دن ہوگا جب تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. ابھی روزہ داروں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا، تقسیم نہیں کیا ہوگا، تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا پکارنے والے کی ایک پکار آئے گی، کیا این الصائمون. ایک آواز بلند ہوگی، کیا کہ ہدایت اللہ صاحب کہاں پر موجود ہیں، صابر صاحب کہاں موجود ہیں، ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھی کہاں پر موجود ہیں. جی اللہ پاک ارشاد فرمائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں پر ہیں. فیقومون، یہ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہ دروازہ جو جنت کا دروازہ ہے اے روزہ داروں تمہارے لیے ہی بنایا ہے، لہذا تم گزر جاؤ. جب روزہ دار اس دروازے میں سے گزر جائیں گے تو دوستان زیبکار اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، فقط روزہ داروں کے لیے. اتنی فضیلت اور اہمیت ہے. اسی طرح دوستان زیبکار اگلی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خالق کائنات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جنت کے دروازوں کو کھول دینا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا. اور آگے ارشاد فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے حضرت صاحب ہمیں اس حدیث مبارکہ کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ دروازوں کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور شیطان بھی جکڑا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ پھر بھی گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یاد رکھیے اس کی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ تشریح کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ گناہگار لوگ بھی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں. جب وہ لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے ان گناہگاروں کے لیے بھی جنت کے دروازوں کو کھول دیا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اسی طرح دوستان زیبکار مرکز کلک کرنے حاضرین زیبکار اب ایک حدیث مبارکہ اور بیان کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن النسائی کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار. ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم اگر نے کوئی فلم دیکھی اسلامک مووی جو بنتی ہیں پرانے زمانے میں تو لڑائی کی جاتی تھی تلواروں کے ساتھ. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ ڈھال ہوتی، جس سے اگلے کے وار کو روکا جاتا ہے، تو اس کو ڈھال کہتے ہیں. تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ بھی ڈھال ہے روزہ دار کے لیے. کس سے؟ روزہ دار کو روزہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے.
جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. لہذا روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے. وہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بھی ہم رمضان المبارک کے موضوع پر آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے. لہذا ابھی میں رک کر یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے